علاج معالجہ کی سہولیات سے محروم، بستر مرگ پر پڑی یہ لاغر عورت، بھوک سے بلکتا شیرخوار، تعلیم سے محروم یہ بچے اور بے بسی کی تصویر بنے یہ بزرگ، سبھی مکین ہیں ان تاریک غاروں کے۔ یہ 21ویں صدی ہے، اے آئی اور آئی ٹی کے کرشموں کا دور ہے، دنیا چاند پر پہنچ چکی ہے، لیکن کیا آپ یقین کریں گے کہ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے صوبائی دارالحکومت پشاور سے کچھ ہی کلومیٹر کے فاصلے پر جمرود اور لنڈی کوتل کے درمیان ایسے لوگ بھی آباد ہیں جو اپنی زندگیاں غاروں میں گزارنے پر مجبور ہیں۔ پتھر کے دور کی زندگی گزارنے پر یہ لوگ کیوں مجبور ہوئے، ان کے مصائب، ان کے مشکلات کیا ہیں، اور اس طرح کی زندگی گزارنے کے پیچھے کہانی کیا ہے، چلیے جانتے ہیں انہی لوگوں کی زبانی جو ان غاروں میں رہ رہے ہیں۔ لاچاری، غربت اور ہجرت، یہ سبھی دکھ اپنے ناتواں کاندھوں پر اٹھائے یہ قبائلی افراد جب دہشت گردی کے خلاف جنگ میں اپنے گھروں سے دربدر ہوئے تو کوئی پرسان حال نہ تھا۔ اس غریب الوطنی میں انہیں پناہ دی تو سنگلاخ پہاڑوں کے ان غاروں نے۔ وادی تیرا میں عسکری کارروائی کے سبب جب کوکی خیل قبیلے کے افراد نے اپنا علاقہ چھوڑا تو بیشتر کے پاس سر چھپانے کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا۔ ایسے میں انہوں نے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سے محض چند کلومیٹر کی دوری پر ضلع خیبر کے علاقے سرکمر کے ان پہاڑوں کو ہی اپنا مسکن بنا لیا۔ اب ان کی زندگی کچھ یوں کٹ رہی ہے کہ مرد صبح کو دہاڑی کے لیے شہر کا رخ کرتے ہیں اور بزرگ ان غاروں میں بچوں اور خواتین کی نگہبانی کرتے ہیں۔ 10 افراد کے خاندان کے سربراہ سردار خان کہتے ہیں کہ ایک وقت تھا کہ ان کے پاس سبھی کچھ تھا۔ ہمیں تیرا رجگال سے یہاں آئے 10 سال ہو چکے ہیں، بس پہاڑوں کی غاروں میں رہ رہے ہیں، ریت سر پر گرتی رہتی ہے، جاڑے اور بارش میں تو ہم خود کو بچانے کے لیے پلاسٹک شیٹ سروں پر اوڑھ لیتے ہیں۔ تیرا میں سب کچھ اچھا تھا، مزدوری تھی، پیسہ تھا، کھیتی، لکڑی، پانی، سب کچھ اپنا تھا، لیکن یہاں کسی چیز کا آسرا نہیں سوائے اللہ کے۔ غربت کی لکیر سے نیچے، بہت نیچے زندگی گزارنے والے ان افراد، بالخصوص خواتین کی صحت کو ان غاروں میں رہتے ہوئے شدید خطرات لاحق ہیں۔ صفائی ہے نہ غسل خانہ، لیٹرین بھی نہیں ہے، یہاں ہر چیز کا مسئلہ ہے، بیمار ہو جائیں تو کوئی سہولت نہیں، ہمیں یہاں معدے، گردے، مثانے، بلڈ پریشر کی بیماریاں لاحق ہو رہی ہیں، یہ سارے مسئلے ہیں، ہسپتال کیسے جائیں؟ بیمار ہو تو کوئی گولی کھا لیتے ہیں بس، زچگی کا وقت ہو تو یہاں ٹرانسپورٹ بہت دور ملتی ہے، غاروں میں ہی بچے کی پیدائش ہو جاتی ہے۔ غار کی زندگی بہت مشکل ہے، ہم یہاں جانوروں کی طرح رہنے پر مجبور ہیں، بچے عورتیں بیمار ہو جائیں تو بستروں پر ہی پڑے رہتے ہیں، نہ ہمارے پاس علاج کے لیے پیسہ ہے نہ ہی کچھ اور، مریض مر جاتے ہیں، سردی، گرمی، بارش سب کھلے آسمان تلے گزر رہی ہے۔ غار کے دہانے پر ہنستے کھیلتے یہ بچے تعلیم سے بھی محروم ہیں، جنہیں باہر کی دنیا کی ترقی اور آسائشوں سمیت اپنے مستقبل کی بھی کچھ خبر نہیں۔ 9ویں جماعت میں پڑھنے والے طواب نے بتایا کہ یہاں لڑکیوں کو اسکول بھیجنے کی شرح 0 ہے۔ یہاں سے پکی سڑک کافی دور سے شروع ہوتی ہے، آمد و رفت کے شدید مسائل ہیں، ہمیں اسکول جانے کا بھی بہت شدید مسئلہ ہے، اور لڑکیوں کو بھی۔ لڑکے تو کسی طرح سے اسکول چلے جاتے ہیں اور 5ویں جماعت تک پڑھ بھی لیتے ہیں، لیکن لڑکیاں تو بالکل اسکول نہیں جا سکتی ہیں۔ مقامی صحافی راحت شنواری ان افراد کی یہاں رہائش کو حکومت کی بے حسی اور انسانی المیہ قرار دیتے ہیں۔ 21ویں صدی میں بھی یہ لوگ غاروں میں زندگی گزار رہے جو حکمرانوں کے لیے باعث شرم ہے، انتہائی خطرناک ہے۔ یہاں پہ قریبی پہاڑ سے لوگ پتھر نکالتے ہیں، ان کے لیے بلاسٹنگ کرتے ہیں، جب بھی بلاسٹنگ ہوتی ہے تو یہ غار ہلنا شروع کر دیتے ہیں اور بچے اور خواتین بھاگنا شروع کر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ ویری ریسنٹلی صرف 1 مہینے پہلے نیولی میرڈ کپل کے اوپر یہ غار گر گیا، جس کی وجہ سے دونوں شہید ہو گئے، اور بتایا جاتا ہے کہ وہ خاتون پریگننٹ بھی تھی۔ انتہائی دردناک واقعہ تھا۔ قدرتی آفت جب بھی آتی ہے، زلزلہ ہو، سیلاب ہو یا کوئی تیز بارش ہو، تب بھی
इन लोगों के लिए क़यामत से कम नहीं होती. हुक्काम का मौक़िफ़ है कि इन मुतासरीन को सिक्योरिटी की सूरत हाल के सबब इनके इलाकों में वापस नहीं छोड़ा जा रहा. ताहम कोकी खेल कबीले के अमायदीन का मुतालबा है कि जब तक इनकी वापसी मुमकिन नहीं होती इन्हें इसका मुतबादिल दिया जाए ताकि ये अपनी जिंदगियां बाइज्जत तौर पर गुजार सकें. गारों के इन मकीनों का कहना है कि वो हुकूमत और रियासत से मुकम्मल तौर पर मायूस हो चुके हैं और अब उनकी नज़रें मदद के लिए सिर्फ और सिर्फ इंसानी हुकूक की तंजीमों और बैनुल-अक़वामी इदारों की तरफ लगी हैं. फातिमा नाज़िश, DW उर्दू, सुरकमर, जमरोद, पाकिस्तान.